السلام علیکم، میرا نام ہے محمد شبان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں مولانا طارق مسعود کی ویڈیوز پر۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ویڈیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اسٹوری ان کی اللہ بہت ایسے اعلیٰ دعا ہے، قبول ویڈیو کرے پسند نا، آئے تو آپ نے ویڈیو کو ادھر لائک کہا ہے ضرور اللہ کریں۔ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو، بھوک لگ رہی ہے کیا کریں، سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی ویڈیو دے کو دیتا لائک ہے، کر کے ہمیں حوصلہ افزائی دیا کریں یار، بعض آپ دفعہ اس لوگوں کا کی سپورٹ کی متبادل دے سخت دیتا ہے، ضرورت آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرتے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں ہاں مانگتے رہتے ہیں بالکل لمبی بات لمبی، صحیح کر رہے ہیں، ملتا تو کچھ اور ہے نہیں۔ توجہ سے سننا چاہیے اسلام کو، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت ویڈیو ملتا ہے کو اللہ شیئر سے ضرور مانگنے سے، کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل، راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں،
اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ ویڈیو اگر آئی ہو پسند تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور ویڈیو کو شیئر کر کے کمنٹ کریں پیارا سا